خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ صحابہ کے اعتبار سے کہ سب صحابہ قابل اعتماد ہیں۔ ہمیں پیغمبر کے ہر صحابی کے اوپر، پیغمبر کے ہر یار کے اوپر، پیغمبر کی مجلس میں بیٹھنے والے ہر پیغمبر کے صحابی اور رسول پر ہمیں اعتماد ہے۔ اس لیے اب دیکھیے، اب جو احادیث ہم تک پہنچی، ان احادیث کے پیچھے جتنے راوی ہوتے ہیں، اب محدثین ان راویوں کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں، سند کے اعتبار سے جرح کرتے ہیں، ان کے راویوں کے اعتبار سے جرح کرتے ہیں۔ اگر اصول و ضابطہ یہ ہے، کسی راوی نے مطلب میں نے حدیث پہنچا دی کہ بھائی میں نے یہ حدیث سنی ہے کسی حوالے سے، جب میں یہ حدیث پہنچاتا ہوں، جب محدثین دیکھتے ہیں اس راوی کی پوری جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اگر اس راوی کی زندگی کے اندر ایک دفعہ بھی جھوٹ پایا جائے، اس کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا کہ ایک دفعہ بھی جھوٹ پایا جائے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بولا تھا، اس کی حدیث کو نقل نہیں کیا جاتا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے یہ بھی اپنے پاس سے بات کر رہا ہو، نہ۔ اس لیے اب بعض اوقات جیسے ہم ضعیف روایات کہتے ہیں، ہوتی تو حدیث ہے، ضعیف کس بنیاد پر؟ ان کے راویوں میں کمزوری ہوتی ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے کمزوری کر کے اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے، اور ضعیف حدیث کو فضائل کے اندر استعمال، یعنی وہ قابل اعتماد ہوتی ہے لیکن مسائل کے اندر اس کو نہیں دیا جاتا۔ فضائل کے اعتبار سے لیا جاتا ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے، لیکن اس حدیث کو مسائل میں نہیں لایا جاتا۔ یہ ضعیف روایات کا یہ یعنی معاملات ہیں۔ اس کے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اب جتنی حدیثیں نقل کی جاتی ہیں، راویوں کے بارے میں جرح، ان کی سنتوں کے بارے میں جرح، ایک معاملہ آپ کو دیکھا جاتا ہے، لیکن حدیث چلتے جب صحابی کا نام آتا ہے، جیسے وہ بھی قال حدثنا حماد قال حدثنا شعبہ قال حدثنا فلاں 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 کہتے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جیسے ہی صحابی کا نام آتا ہے، محدثین کی زبان وہاں روکی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، آج تک کسی محدث نے حدیث لیتے ہوئے پچھلے سارے معاملات کی جرح کی، جان پڑتال کی، سب کچھ کیا، ہر چیز کو دیکھا، صحابی کے نام پر زبانیں رک گئی کہ اب قابل اعتماد ہونے کے لیے صرف صحابی کا نام کافی ہے۔ نام آگے خاموش ہو گئے۔ اب اس نے کہ یہ صحابی ثقہ ہے، یہ غیر ثقہ ہے، یہ انہوں نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، انہوں نے کہا نو، کسی کی جرت نہ ہوئی، کسی محدث کی جرت نہ ہوئی صحابی کے بارے میں کوئی بات کرے۔ اس لیے یاد رکھیے، سارے کے سارے صحابہ ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں اور قیامت کی صبح تک قابل اعتماد رہیں گے۔ آج اگر ہم صحابہ کو قابل اعتماد نہ مانیں، ان کے اوپر اعتماد نہ کریں، ہمارا سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ پھر کس دین کے اوپر ہم عمل کریں گے؟ یہ تو ہم نے صحابہ کے اعتماد کے اندر کمزوری لا کے پورے دین کو مشکوک بنا دیا، پھر کس چیز کے اوپر ہم عمل کریں گے؟ کس دین کو ہم آگے لے کر چلیں گے؟ اس لیے صحابہ کو ہمیں قابل اعتماد ماننا پڑے گا، اور ان کو قابل اعتماد مانیں گے تب ہم آگے چلیں گے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔